صدر وزیر اعظم نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں تجویز، کہا اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف ملک عامر ڈوگر نے کہا، رانا ثنا آگے بڑھیں اور ایسا ماحول پیدا کریں 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے اور اس پیشکش پر اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل ایسا ہو جائے۔ سیاست میں دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ رانا ثنا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم بند کرتی ہے تو حالات بہتر سمت میں جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا اپنے بانی سمیت ملاقات کا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔ شہر کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی نے خطاب میں کہا، آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اگر آپ نیو یارک کے شہری ہیں تو میں بلا تفریق آپ کا میئر ہوں۔ درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سٹی ہال میں بھی تقریب۔ 34 سالہ زہران ممدانی نے حلف برداری کے لیے اپنے دادا دادی کے قرآن پاک استعمال کیے۔ ممدانی 1 صدی میں کم عمر ترین اور پہلے مسلم میئر نیو یارک ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لیں۔ معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافہ اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ اقتصادی اصلاحات پر مبنی معاشی گورننس کی پالیسی پر تمام وزارتوں کی طرف سے مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس میں وزیر اعظم کی تیل و گیس سپلائی چین درآمد سے صارفین کے استعمال تک ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ بھارت کا پاکستان سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے بھی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی۔ سالانہ تبادلہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے روکنے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا، پاکستان نے دریائے چناب پر نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارت کو خبردار کیا ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو بتائے بغیر مغربی دریاؤں پر کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتا۔ پاکستانی انڈس واٹر کمشنر نے سوالات بھیجے ہیں، بھارت فوری ان سوالات کا جواب دے۔ یمن کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا، پاکستان یمن میں کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت اور صورتحال معمول پر لانے کی علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے، بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ اللہ کرے اخلاص والا ہو، منافقت والا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مصافحے کیے وہ سب منافقت والے تھے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کھیلوں کے میدان میں بھی ہم سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ مے کی جنگ نے دنیا میں ہر چیز بدل دی ہے۔ بھارت بین الاقوامی طور پر نہ صرف جنگ ہارا بلکہ اس کے بیانیے کو بھی شکست ہوئی۔ شہباز شریف اور سی ڈی ایف کی پارٹنرشپ رزلٹ دے رہی ہے۔ اس پارٹنرشپ نے سفارتکاری کو عروج پر پہنچایا ہے۔ اللہ کرے یہ جوڑی اسی طرح وکٹ پر کھڑی رہے اور پاکستان کے لیے رنز بنتے رہیں۔ دور دور تک ایسا کوئی بولر نہیں جو اس جوڑی کے وکٹ لے سکے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا، مشیر اطلاعات کے پی اور اسما بخاری کے درمیان جو زبان استعمال ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں بنگلہ دیش نیپال ہے، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسائل پر پی ٹی آئی سے ہمیشہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ بات چیت مخصوص شخصیت یا مخصوص کیسز سے متعلق نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس 21 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا، اڈیالت جیل حکام جواب جمع کرا چکے، دیگر فریقین بھی جواب جمع کرائیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے۔ علی ظفر لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ علی ظفر کی لیڈرشپ سے بہتر ہے بندہ ڈی چوک پر جا کر دھرنا دے دے۔
سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے الزام عائد کیا کہ اون عباس اور علی ظفر نے حکومت سے مل کر ان سے داخلہ کمیٹی کی چیئرمین شپ چھینی، نہ ہی انہیں پارٹی نے کوئی لیٹر جاری کیا، نہ کوئی شو کاز یا خط دیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کے لیے چیئرمین سینٹ سے رجوع کیا تھا۔ اون عباس بپی نے نااہلی کی درخواست چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کروائی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں ترمیم میں پارٹی پوزیشن کے خلاف ووٹ دیا، اس لیے نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم پر تنقید تو کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ترامیم غلط کیوں ہیں۔ پنجاب میں پراپرٹی کے قانون پر اعتراض کی بات ہوئی ہے، معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ جو لوگ اس پر سیاست چمکانا چاہتے ہیں انہیں شرمندگی ہوگی۔ راولپنڈی میں وکلا کے نئے چیمبرز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل کیے جائیں گے۔ رقم 64 افراد کو دی جائے گی جن کے چیمبرز کو نقصان پہنچا۔ وکیل رہنما احسن بھون کا کہنا تھا، اعظم نذیر تارڑ واحد وزیر قانون ہیں جو وکلا برادری سے ہیں اور وکلا کے مسائل سمجھتے ہیں۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس شہریوں کے لیے شروع، ابتدائی طور پر بسیں ملیر ہال سے گورنر ہاؤس تک چلائی جا رہی ہیں۔ ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر شہریوں کا مسرت کا اظہار، کہا پہلی بار میں سفر کر رہے ہیں، ڈبل ڈیکر بسیں سے کراچی میں سفر آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نئے آئی جی سندھ جاوید آلاموڈو کی ملاقات، پولیس کی کمان سنبھالنے پر نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے آئی جی سندھ کو صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی، کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واگا بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نئی تعمیرات بھی کی گئیں، جس میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک اور پاکستان میوزیم بھی شامل ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر لہرا رہا ہے، جو کہ ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ خیبر پختونخوا کا زیر تعمیر پشاور ندرن بائی پاس کی تکمیل کے لیے 3.9 ارب روپے بطور برج فائننسنگ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں 2 انڈر پاسز اور پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے دینے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، وفاق کی جانب سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ندرن بائی پاس 2010 سے اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت جلد تکمیل کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ این ایچ اے حکام نے منصوبہ جون 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ او جی ڈی سی ایل کا خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کی بڑی دریافت کا اعلان۔ کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے ہونے والی دریافت سے یومیہ 1 کروڑ 5 لاکھ مکفٹ گیس اور 4,100 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ او جی ڈی سی ایل نے تیل اور گیس کی دریافت کو قوم کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ قرار دیا۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند، M5 دھند کے باعث شیرشاہ انٹرچینج سے سکھر تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ کراچی میں اختر کالونی سگنل پر ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بعد میں آتش زدگی سے 47 افراد ہلاک، 115 زخمی، حادثہ 9:30 کی تقریب کے دوران ہوا۔ سوئس حکام کے مطابق متاثرین میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ ویٹر کی غلطی سے لگی، لکڑی کا فرش ہونے کے سبب تیزی سے پھیلی۔ سوئس صدر کا برن شہر میں 5 روز تک پرچم سر نگو رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا مشکل وقت میں سوئس حکومت اور سوئٹزرلینڈ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران میں مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں مظاہرین نے
सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामा आराई में मुलविस कई अफराद गिरफ्तार। महंगाई और करेंसी की कदर में तेजी से गिरावट के खिलाफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुत्तहदा अरब इमारात में अवाम को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि फैसला साज बनाने की कोशिश। हुकूमती फैसलों में अवामी शराकत दारी के लिए नई अथॉरिटी का क़याम। कम्युनिटी मैनेज वर्चुअल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर इमाराती शहरी चलाएंगे। नया मॉडल रिवायती इंतखाबात के बजाय अहलियत पर मबनी क़यादत फराहम करेगा। माहिर शहरी बारी बारी नया सरकारी इदारा चलाने के जिम्मेदार होंगे। ट्रॉफी हंटिंग परमिट पर मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रे गुराल का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक ग्रे गुराल का पहला शिकार खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोगर में अमरीकी शहरी ने किया। शिकार से $54,500 अमरीकी डॉलर्स की आमदन हुई। ग्रे गुराल के शिकार के 6 नॉन एक्सपोर्टेबल परमिट जारी किए गए थे। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PSL के बाद कराची का स्टेडियम अस्सर-ए-नौ तामीर होगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी 10 रोज़ में हतमी डिज़ाइन तलब। बोले इंटर स्कूल टूर्नामेंट का मकसद यंग टैलेंट को सामने लाना है। चेयरमैन PCB का जीतने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान। रनर्स अप टीम को 25 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 जनवरी को कराची मैराथन की सूरत में तारीखी और टॉप लेवल इवेंट होने जा रहा है। मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची का कहना था, चाहते हैं अगले बरस कराची मैराथन रूट के लिहाज से पूरे शहर में हो। मुर्तज़ा वहाब ने बताया 23 मार्च को साइकिलिंग का इवेंट भी मुनक्किद कराया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक हीरो अरशद नदीम 28 बरस के हो गए। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को खानेवाल में पैदा हुए थे। अरशद नदीम ने दुबई में बसे अपने दोस्तों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तानी ओवरसीज़ बरादरी से ओलंपिक हीरो का इज़हार तशक्कुर। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में बर्किना फ़ासो ने सूडान को 2 गोल से हरा दिया, जबकि अल्जीरिया ने इक्वेटोरियल गिनी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। नौजवान अदाकार मलिक अकील बने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। मलिक अकील की पहचान फिल्म से बनी या रियलिटी शो से? उन्होंने खातून को बाइक से क्यों गिराया? जवाब जानने के लिए देखिए हंसना मना है जुमे की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इंतज़ार की घड़ियां और तजस्सुस ख़त्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में हैं हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू।